بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. رمضان مبارک کی فضائل جاری ہیں. حضرت کا وعظ عید والوعید کی ابتدا شعبان سے ہم نے شروع کی تھی اور اس میں ساری چیزیں رمضان کی فضائل اور جتنے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت شریفہ تھی شعبان میں ہی رمضان کی فضیلت سنانا شروع فرما دیتے تھے. تو اس کی اتباع میں ہم لوگوں نے تلک عشرۃ کاملہ وہ 10 احادیث کا وہ سنایا کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ کس شان والی ہے. اس میں فرائض کے ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے اور صبر کا مہینہ ہے اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. یہ ساری تفاصیل ہم گزشتہ نشستوں میں 20 نشستوں میں ہم پوری کر کے آئے. کتب علیکم الصیام سے آخر حدیث سے لعلکم آیت تک لعلکم تتقون اس ساری کی تفصیل اور تشریح بھی کرتے آئے اور اسی پہ جو ہے ہم لوگوں نے شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ اس میں شروع کی حدیث میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے جو ہے لیلت اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کا بھی ذکر روایات میں چلتا آیا. تو ہم لوگوں نے پھر اب چونکہ 3-4 روز کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو اس کو بھی شروع کر دیا ہے تاکہ لیلۃ المبارک کے لیے تیار ہوا جائے. اس میں الف کی تشریح ہم لوگ نے گزشتہ بیان میں کی تھی. حضرت شیخ بھی فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی کوئی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ افضل ہے. اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی. اور میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اس وقت زمانے میں جو عربوں میں گنتی جو تھی آخری وہ 1000 تک تھی 1000 تک تھی. خیر من 1000 شہر اس سے اسی کو بھی جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنے ماہ افضل ہیں. تو میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسانید کی ان کی اپنی قول کو نقل کیا کہ مجھے 1000 حدیث یاد تھی یعنی 10 لاکھ. تو یہ لاکھ کروڑ
اور عرب ہمارے بعد کی ہندی اور اس علاقے میں کی گنتی ہے، فرانس اور ان علاقوں نے ملین، بلین، ٹریلین یہ اس گنتی کو اختیار کیا ہے، تو ان سے بھی افضل ہے۔ گو 883 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ ایسے بھی بزرگان دین ہیں کہ جن کی ساری عمر بلوغ سے لے کے آخری وقت تک یہ ان کو سعادت حاصل ہوتی رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر کیا، پیغمبروں کا۔ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی، جس کی میں نے شروع میں تلاوت اس کے حصے کی کر دی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے کہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ اس وقت یہ باتیں ساری صحابہ میں موجود تھیں، یہ اقوال۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتی ہے، ورنہ تہ دستان قسمت راہ چسود از رہبر کامل۔ جو قسمت کے کھوٹے ہوتے ہیں ان کو پھر جو بڑے کاملوں کی صحبت میں پھر فائدہ نہیں دے سکتی کہ خضر آداب حیوان تشن میں آرس سکندر را۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ، فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء کے درمیان بہت ہی اختلاف ہے، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سارے سال میں ایک رات ہوتی ہے۔ جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں، اللہ پاک جن کو سارے سال تہجد کی توفیق دیتے ہیں، وہ اس سعادت کو پا لیتے ہیں۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر جو کتب حدیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہیں، جن میں بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورت کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور المرکز کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضرت تفسیر میں کہ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی برکات فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کس چیز
کو کہتے ہیں، یعنی اس رات کی بڑی فضیلت اور بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔